السلام علیکم، ڈاکٹر طارق۔ ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک کی طرف میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، اور وہ ہے وائٹامن ڈی، اس کی ڈیفیشنسی۔ یہ ٹاپک اتنا ویلاگ سے آ چکا ہے اور اتنا لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں اس میں، لیکن سارا مسئلہ بنیادی یہ ہے، اس میں بہت سارے کنفیوژنز بھی ہیں جو کہ لوگوں نے کریٹ کر دی ہیں، اور میں یہاں پر اس ٹاپک کو اسی پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وائٹامن D3 کا ایشو کیا ہے ایکچولی۔ دیکھیے، پہلی تو بات میں شروع اس طرح سے کرتا ہوں کہ یہ ایک بہت ضروری وائٹامن ہے، باڈی کو اس کی ضرورت ہے ہمارے، اور ہم سب کو ضرورت ہے، لیکن اس پر فینیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایکچولی وائٹامن D3 یا ڈی کہہ لیں، اس کا جو میجر رول اب تک ہے جو ریکگنائز ہوا ہے وہ بون میٹابالزم پر ہے۔ باقی جتنی بھی ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ تھیوریز تو ہیں، ریسرچ تو ہیں، لیکن ایک ریسرچ اگر شو کر رہی ہے کہ اس میں یہ سچائی ہے، تو دوسری ریسرچ یہ شو کر رہی ہے کہ اس میں بالکل ہی الٹ ہے اس کا، اور ایسی بے پناہ ریسرچ جمع ہوتی جا رہی ہیں، اور نتیجتاً کیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ بولنے لگ گئے ہیں کہ اس سے یہ فائدہ بھی ہے، وہ فائدہ بھی ہے، اس سے کینسر بھی پریونٹ ہوتا ہے، اس سے اور دوسرے مسائل بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، سائیکولوجیکل ہیں، ہارٹ سے متعلق ہیں، اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو اس پہ ہم ذرا سا آئیں گے، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ آیا یہ کہ یہ جو وائٹامن ہے، اس میں خاص طور سے کن لوگوں کو اسکرین آؤٹ کرنا چاہیے۔ ایک تو بچے ہیں جن کی بونز گرو کر رہی ہیں، صحیح۔ دوسرا وہ خواتین ہیں کہ جو مڈل ایج میں آئی ہیں اور ان کے ہارمونز ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور وہ ایک ایسے پیریڈ میں آئی ہیں کہ جس کے اندر ان کے مینسز جو ہیں وہ اب irregular ہو گئے ہیں، یا بند ہونے جا رہے ہیں، یا بند ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے ایک ہارمون سارے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا وہ ایج گروپ ہے جو کہ اولڈ ایج ہے، جو ہر وقت انڈور رہتا ہے، باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملتا اس کو۔ تو یہ تین لوگوں پر بون میٹابولزم کا سب سے زیادہ ایفیکٹ آ سکتا ہے وائٹامن ڈی کے حوالے سے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں تو یہ ہو رہا ہے کہ ہر کوئی شخص دوڑ رہا ہے وائٹامن ڈی چیک کرانے کے لیے۔ ہر کوئی شخص جو ہے وہ سپلیمنٹ لے رہا ہے، ایک نارمل آدمی، کہ جی اس کے فائدے ہیں اور اس کو چیک کراؤ۔ ایسا نہیں ہے۔ ایون میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیبارٹریز ہیں ان میں بھی ابھی تک یہ کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا ہے کہ ہم کس میتھڈالوجی کو یوز کریں وائٹامن ڈی کے لیول کو جانچنے کے لیے۔ اب کرومیٹوگرافی، لکوڈ کرومیٹوگرافی، اینٹی باڈیز، اسپائرومیٹری، یہ بہت سارے اسپیکٹرومیٹری کی بہت ساری چیزیں ہیں، یہ لیبارٹری کی مختلف انداز سے جو ہے لیبس میں انالائز کر رہی ہے، اور آپ یقین کیجیے گا ایک لیب کی رپورٹ اور دوسری لیب کی رپورٹ میں فرق آ جاتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کو تو نہیں پتہ نا، ایک عام آدمی تو یہ جانتا ہے کہ میں لیب گیا ہوں تو بس صحیح ہے، اس میں جو رپورٹ آئے گی وہ صحیح آئے گی، اور اس کے حساب سے میں نے علاج شروع کر دینا ہے۔ تو کیوں اب تک ماس اسکریننگ کے اوپر کسی نیشنل ہیلتھ ایسوسی ایشن نے یہ نہیں کہا کہ جائیں جی ماس اسکرین کرائیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو خود لیب کی اپنی ریڈنگز ہیں
کہ اب تک ایک جنرل کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوا کہ ہم کس ٹیسٹ کو اسٹینڈرڈائز کریں کہ اس کی رپورٹنگ جو ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہو اور سب لیب وہی ٹیسٹ کریں. نمبر 2 یہ کہ اب تک یہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا کہ بون میٹابالزم کے علاوہ جو اور دوسرے مسائل ہیں وہ کس حد تک، تھیوریٹیکلی تو ٹھیک ہے بہت کچھ بتاتے ہیں، لیکن انسانی جسم میں کس حد تک وہ سود مند ہے اور کس حد تک وہ نقصان دہ. تو ابھی بہت ساری ریسرچ جو ہیں وہ ٹنل میں ہیں، وہ ہارٹ اسٹڈیز بھی، رینڈمائز ٹرائلز بھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنی جلدی کوئی یہ کنسنسس ڈیولپ ہو جائے گا، لیکن اس کی پینک بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو اتنا کچھ کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ وائٹامن ڈی جو ہے وہ یہاں پہ ضرورت ہے، اس کی یہاں پہ ضرورت ہے، اور اس کو یہ بہترین چیز ہے، اس کو استعمال کرنا یہ غیر ضروری ہے. ہمیں جو ایز اے فزیشین ہمیں جو توجہ دینی چاہیے وہ جیسے میں نے 3 کیٹیگری بتائی ہیں. چھوٹا بچہ جو اپنے بون گرو کر رہا ہے، وہ عورت جس کے ہارمونز ڈسٹرب ہونے والے ہیں 40-45 سال کی ایج میں، اور وہ شخص کہ جو 60 سے اوپر ہو گیا ہے اور وہ اب اپنے گھر میں رہتا ہے، اس نے اپنے آپ کو انڈور کر لیا اور اس کی جو ہے وہ غذائیت بھی وہ نہیں رہی ہے کہ جو اس کو ملنی چاہیے. تو یہ لوگ ضرور اسکرین آؤٹ ہوں تاکہ یہ کہ ان کو بون کی ایب نارمیلٹیز اور آسٹیوپروسس یعنی بون جو ہے وہ فریجائل ہو جائے گی، کمزور ہو جانے کا ڈر ہوتا ہے، جوائنٹس خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو یہ بیسک چیز ہے. لیکن جو لوگ فٹ ہیں وہ صرف سپلیمنٹ کی حد تک رہیں اور کوشش کریں کہ نیچرل فوڈ سے وہ تمام چیزیں حاصل کر لیں، جس میں گوشت بھی ہے، انڈا بھی ہے، سب سے ٹاپ پہ تو مچھلی ہے، فش ہے، ٹھیک، مشروم بھی ہیں، اور بھی بہت ساری انسانی غذائیں ہیں کہ جو وہ کھاتا ہے، وہ ایک نارمل وے کے اندر جو ہے وہ کھا رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر اس کو شوق ہے تو کوئی بات نہیں. جو سپلیمنٹ جو ملک آتے ہیں، آئل آتا ہے، یہ سب وائٹامن ڈی کی 300 400 500 یونٹس تک جو ہے پر ڈے ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کر دیتا ہے، اور انہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تو غیر ضروری جا کے اپنا پیسہ خرچ کر کے لیب سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ لیب تو وہ ویسے بھی ان جو فارم آپ کو لیول دکھا رہی ہوتی ہے وہ سب ان ایکٹیو فارمز ہوتے ہیں. ایکٹیو فارم تو کوئی بھی لیب نہیں دکھا رہی. مثلا وائٹامن D1 D2 D3 یہ ایرگو کیلسیفیرول ہے، یہ کولی کیلسیفیرول ہے، یہ 25 ہائیڈروکسی کولی کیلسیفیرول ہے T3. صحیح، یہ تمام جتنے بھی ہیں یہ ڈائٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں آپ کے عام زندگی میں. اور جو سن ریز ہیں، جو سورج کی روشنی ہے، اس میں جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ بھی چینج کر رہی ہیں، لیکن وہ سب آپ کے کولی کیلسیفیرول تک ہی آتی ہیں. کولی کیلسیفیرول سے ہائیڈروکسی کولی کیلسیفیرول پہ 25 ہائیڈروکسی اس کو لیور میں جانا ہوتا ہے، اور لیور میں جانے کے بعد وہ 25 ہائیڈروکسی کولی کیلسیفیرول بنتا ہے. لیکن یہاں پر بھی وہ انیکٹیو ہے. ایکٹیو فارم تو صرف اس کی 125 ہائیڈروکسی کولی کیلسیفیرول ہے، جس کو کیلسیٹرول بھی کہتے ہیں. یہ ہے ایکٹیو فارم جو باڈی پہ کام کرتی ہے. یہ تو ہم میجر کر ہی نہیں رہے. ہم جو میجر کر رہے ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص بالکل فٹ ہے، اسے کوئی پرابلم ہی نہیں ہے،
تو وہ غیر ضروری طور پہ ٹیسٹ کروا کے کیا چیز معلوم کرنا چاہ رہا ہے؟ ان ایکٹیو فارم. اسے اپنی ڈائٹس کو نارمل رکھے، ہر چیز کھائے جو صحت کے لیے اچھی ہے، جس میں وائٹامن ڈی موجود ہوتا ہے، اور اس کی باڈی کو جب جب بھی ضرورت پڑے گی اس کی کڈنی جو ہے وہ ایکٹیو فارم کے اندر وہ رول ادا کرے گی کہ جو کہ بونس میٹابولزم کے لیے ہوتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پر ایک لوٹ کا بازار لگا ہوا ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحبان، ہمارے جو فارماسیوٹیکل ریپس آتے ہیں، وہ ایسی ایسی کہانیاں خوبصورت خوبصورت کارڈز کے اندر پرنٹ کر کے لے کر آتے ہیں، اور وہ ریسرچ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن کون سی ریسرچ؟ کیا ہم ہر ریسرچ کو جو ہے پڑھ کے اس پہ یقین کر لیں؟ کیا یہ وہ نیوٹرل ریسرچ ہے، یا یہ کہ وہ پیڈ ریسرچ ہے؟ وہ کس جرنل میں آئی ہے، اس کی کیا، اس کو کس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، اس کے پروٹوکولز کیسے رکھے گئے، اس کو فالو کس طرح سے کیا گیا ہے، اس کے ایمز کیا تھے حاصل کرنے کے، کہ ہم کو اس سے یہ چیز پتہ لگے گی. کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بس جو لکھا آ گیا اس کے حساب سے چلنا شروع ہو گئے. نتیجتاً کیا ہے کہ وائٹامن ڈی وہاں بھی چیک ہو رہا ہے جہاں پر ایک ضرورت نہیں ہے، اور وہاں بھی جہاں ضرورت ہے وہاں تو کوئی بات نہیں. لیکن ہمارے جو لیبز ہیں ان کی بھی اپنی اپنی ایک ٹیسٹ کرنے کے طریقہ کار ہیں جو میں نے شروع میں بیان کیے، جس ریزلٹس ہی کنفیوزڈ آتے. تو ذرا سا یہ چیزیں اگر ہم غور کر لیں نا تو زیادہ بہتر ہے. اب جیسے کہنے کو تو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جی وہ اگر میلانن زیادہ ہو باڈی پر، یعنی کالا آدمی زیادہ ہو، جیسے نیگروز ہوتے ہیں، بلیک افریکنز ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ وائٹامن D3 کی ڈیفیشنسی کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن بھائی امریکہ کے اندر بھی تو نیگروز ہی ہیں نا، جو بلیک امریکنز ہیں، ان کی تو اتنی ہڈیاں نہیں ٹوٹتی ہیں یا خراب ہوتی ہیں، یہ جوائنٹس خراب ہوتے ہیں جتنے کہ گوروں کے ہوتے ہیں. وہاں پر معاملات کچھ اور بھی ہیں، اسٹڈیز ابھی باقی ہیں ہونا. ہم ابھی کسی ڈیفینیٹ کنکلوژن پہ نہیں پہنچے ہیں. آپ کا وائٹامن D3 جو ہے بہت ہائر لیول پہ ہوگا، آپ کو پروسٹیٹ کینسر ہو جائے گا. تو کیا میں یہ کہہ دوں کہ پروسٹیٹ کینسر ہو جائے گا؟ لیکن اسٹڈیز ہیں ایسی موجود. نیوزی لینڈ میں ایک اسٹڈی ہوئی تھی جس کو ساری دنیا نے سراہا تھا. وہ کیا اسٹڈی تھی؟ وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے ٹرائیگلائسرائڈ جو ہیں اس کے اندر کم ہو جاتے ہیں، LDH لائپوپروٹین جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، یہ کم کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا ہارٹ پہ بھی، کہ اس میں جو ہے وہ جو انجائنا یا اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے وہ کم ہوں گی. لیکن جب انہوں نے اس کو فالو کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ آبزرویشن آئی ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ اٹیکس کے اوپر، ہارٹ اٹیک کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. تو بہت ساری چیزیں آبزرویشنل ہیں. ہم اس پہ ابھی اپنے کنسنسس ڈیولپ کریں گے جب ہمارے پاس کچھ اور معیاری اور اچھی ریسرچ جو پرولونگ ٹائمز کے لیے ہوئی ہوں وہ سامنے آ جائیں گی. اب کہتے ہیں کہ جی وہ ڈائبٹک کو فائدہ دیتی ہے، کہ ڈائبٹیز نہیں ہوگی. میں نے 2 جگہ پہ ویلاگس میں دیکھا بھائی، اور وہی کہتے ہیں کہ جی وہ جو بہت ہی موٹے لوگ ہوتے ہیں وہ ان میں وائٹامن D کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے معاملات بھی ہوتے ہیں ہارٹ کے، ہائپر ٹینشن کے، اس کے اس کے. مطلب ہم ایک فیکٹر کو لے کے چلیں اور ہم کہیں گے جی کیونکہ اس میں وائٹامن D کی ڈیفیشنسی ہے تو بس یہ ہارٹ اٹیک بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی اس کے لائپو پروٹینز بڑھے ہوئے ہوں گے اور دوسرے مسائل ہوں گے. ہمیں بہت سارے
فیکٹرز کو اجتماعی طور پر بھی دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ آیا وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ واقعی ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. ایک آبزرویشن ضرور آئی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے 10 سے 15% کینسرز جو ہیں ان کے وہ سلو یا ریگریس ہو جاتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ 10 سے 15% جو ہے ان لوگوں کو کچھ قسم کے کینسر جو ہے. لیکن ایسی بھی اسٹڈیز آئی ہیں جنہوں نے اس کو الٹا دیا اور نے کہا کہ نہیں ہمیں یہ آبزرویشنز نہیں ملی ہیں اپنی اسٹڈیز کے اندر. تو لہذا ابھی تک ایسے کوئی کانسنسس ڈیولپ نہیں ہوئے کہ جو ہم کسی بھی چیز کو لے لیں, سائیکالوجی کو لے لیں کہ جی ڈپریشن ہے یا یہ تمام چیزیں ہیں اس کے اندر بھی وائٹامن ڈی کی, جبکہ بہت ساری ریسرچ رپورٹس نے کہا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہم اگر بینگ ایز اے ڈاکٹر فوکس صرف کنسنسس پہ کریں تو اس سے ہمارے پیشنٹس کی پاکٹ منی بھی بچے گی غیر ضروری طور پر, اور ہم جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ اسپیسیفک ہو کر کریں, نہ کہ یہ کہ ہم تھیوریز پہ آ کر ہر چیز کو ہر جگہ پہ دینا شروع کر دیں چاہے وہاں ضرورت ہو یا نہ ہو. میں وائٹامن ڈی کو برا نہیں سمجھتا لیکن اس کی ٹاکسیسٹی اتنی خطرناک ہے. کیلسیوریا, کیلسینوسس, پین, وومٹنگ, 10 چیزیں جو ہیں اس میں ڈپریشن اور کئی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں اگر اس کے ایڈورس ایفیکٹ دیکھیں تو, اور وہ زیادہ ایکیومولیٹ ہو جائے باڈی کے اندر. تو ضرورت ہے کہ بہت بیلنس ہو کے بات کرنی چاہیے. جو جنرلائز کنسنسس ہیں بڑی ہیلتھ باڈیز کے اس پہ ضرور رہنا چاہیے, لیکن انڈیویجول تھیوریز یا انڈیویجول ریسرچ کو بغیر اور دوسری ریسرچ پڑھے اور دیکھے, یا ایون ریسرچ پڑھنے کے بجائے سے اس کا ایبسٹریکٹ دیکھ لیا اور اس کو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو کام کر گئی دوا, وہ کس طرح ڈیزائن ہوئی تھی, کن لوگوں نے اس کو فالو کیا, اس کے پیچھے فائنینس کیا تھے, 10 معاملات ہیں, اس کو کس جرنل نے پرنٹ کیا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں ہو رہی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ وائٹامن ڈی کو بہت ہی اسپیسیفک ہو کر ہمیں اپنے تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ ہاں یہ ایک ضروری چیز ہے, اور آپ اس کو ایک نارمل آدمی جو ہے وہ اس کو ڈائٹ سے کور کر لے گا. آپ اچھی ڈائٹ لیں, آپ وہ ڈائٹ لیں جس کے اندر وائٹامن ڈی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے, اور سپلیمنٹس میں بھی خیال کریں. آئل ہے آپ کا اور دوسری چیزیں, ملک ہے, یہ ایڈڈ وائٹامن ڈی کے ساتھ آتے ہیں, آپ لیں وہ بالکل لیں, لیکن یہ کہ ایوری ون از گوئنگ تھرو دیٹ اسکریننگ وہ غلط ہے. اسپیسیفک ہوں اور وہ لوگ کہ جو واقعی اس اسکریننگ کے اندر آنے چاہیے فی الحال بون میٹابولزم کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اس میں سب کی کنسنسس ایک ہی ہے, ان کو ضرور آپ ٹیسٹ کروا لیجئے, ان کو ضرور آپ اماؤنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل یونٹ سے کیلکولیٹ کر کے آپ دے سکتے ہیں, بالکل انٹرامسکولر بھی دے سکتے ہیں, اورلی بھی دے سکتے ہیں, اور ڈیلی بیسس کے اوپر بھی ان کو آپ سپلیمنٹ دے سکتے ہیں. لیکن باقی قوم کو جو ہے جو کہ نارمل ہیں لوگ, ان کے ساتھ جو ہے احتیاط سے کام لیں, ان کو سمجھائیں کہ اس کے اوپر پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور سائیکو ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ اپنی صرف صحت کا اپنی غذائیت کے ساتھ بھرپور خیال رکھیں, اینڈ دیٹ از اٹس. میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں نہیں کہنا چاہتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.